میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیپرز کا گیس بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تاکہ پھر آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیزیں سمجھنا اور ان کو کرنا بھی آسان ہوتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ ہماری جو تیاری ہے وہ کس حد تک معاون ثابت ہو رہی ہے، کون کون سی چیزیں ہیں اس میں سلیبس میں جو ہم نے کر لی ہیں اور جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ خطبہ قص بن سادہ یادی کو ہم بہت سارے اعتبارات سے کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس پہ ہماری بات بھی ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم اور ضروری بھی ہے، اور اگر کوئی ایسا نیا اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوا ہے یا جو لوگ ہمیں یوٹیوب سے دیکھیں گے تو ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ اس کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا سوال لازمی شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وصیت ہے رابعہ کی اپنی بیٹی کو لیلہ زفاف یعنی زفاف کی رات جو اس نے اس کو وصیت کی تھی بیچتے ہوئے، تو یہ بھی جو ہے وہ بہت عام ہے اور اس کو بھی کرنا ہے، اس کو ہم کر چکے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع ہم کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا خطبہ ہے اس میں سے ایک خطبہ شامل کرنا ہے۔ ہم نے خطبہ حجۃ الوداع ہم نے کیا ہے، ویسے ہم نے اس دوسرے خطبے کے بھی عبارت اس کا متن ہم نے کر لیا تھا۔ خطبہ ابو بکر صدیق جب ان کو خلافت سپرد کی گئی تھی، یہ خطبہ بھی ہم نے کیا ہے، باقی یہ خطبے ہم نے نہیں کیے۔ اس میں حضرت علی کا خطبہ جو ہے وہ اہم ہے۔ اچھا جی، اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کا خطبہ ہے، وہ نہیں عام طور پہ پوچھا جاتا، اس لیے ہم نے اس کو کرنا بھی نہیں ہے، اور اسے اب چونکہ وقت کے لحاظ سے آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے تو لہٰذا اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اچھا جی، اسی طرح حضرت معاویہ ابن سفیان کا جو خطبہ ہے اس کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کے خطبے کو بھی، عبداللہ ابن زبیر بھی۔ حجاج بن یوسف کا خطبہ آپ نے کیا ہے، اس کو تفصیل سے ہم نے کیا ہے، 2 جگہوں سے کیا ہے، تو لہٰذا اس خطبے کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے خطبے کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خطبہ بھی ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خطبے ہیں جو کہ اتنے ہی خطبے کافی ہیں، اور یہ خطبے ہم کر چکے ہیں، اور انہی خطبوں کے اوپر آپ توقف کریں گے اور ان خطبوں کو آپ کوشش کریں گے کہ آپ ان کو جتنا اچھے سے اچھا ہو سکے تو آپ ان خطبوں کو تیار کر لیں۔ جہاں تک خطوط کی بات ہے تو اسلوب کے اعتبار سے جو ہے وہ جو خط اہم ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ہے جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام ہے، اور یہ والا خط ہم نے کیا بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یعنی جب ہم خطوط کی بات کرتے ہیں تو خطوط کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں شخصیات کی بات ہے، شخصیات کا ذکر ہے، شخصیات کے اعتبارات سے اس میں سے کوئی ایسا اہم جو ہے وہ یعنی شخصیات کے اندر جو ہے وہ کچھ واقعات انہوں نے دے رکھے ہیں جو کہ بہت اہم اور ضروری ہیں، اور ان واقعات کے اندر ایک جو ہے وہ جیسے کہ مثال کے طور پر ان واقعات میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے کچھ ایم سی کیوز اور کچھ شارٹ کوسچنز بنا کے انہوں نے یہاں پہ ایسے داخل کر دیے ہیں، جبکہ یہ پیپر میں اس انداز سے چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ جو چیزیں پیپر میں شامل ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو اہمیت کی حامل چیزیں ہیں اس میں خطب ہیں، اور اسی طریقے سے خطبوں کے علاوہ اس میں رسالات ہیں، اور رسالات کے علاوہ اس میں جو ہے وہ توصیات ہیں یعنی وصیتیں ہیں، اور ان وصیتوں کے اندر وہ اہم وصیت ہے جو کہ آپ لوگوں کو کروا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 وصیتیں جو ہیں وہ جو اہم ہیں وہ آپ کو ایک اور وصیت بھی کروائی گئی ہے۔ تو یہ النصر القدیم کا جو سلیبس ہے اس میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے جو اہم ہے، یہ جتنی امہات کتب ہیں یہاں پر انہوں نے کم دی ہیں، دوسرے جو سلیبس ہے میں اس کو بھی کھولوں گا ابھی، پہلے ایک بار ان کا کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس اس کو بھی پیرالل ہم دیکھ کر لائیں گے، اور پھر ہم چیزوں کا موازنہ کر کے پھر میں آپ کو نتیجے کے طور پہ بتاؤں گا کہ یہ سوال جو ہے وہ ٹیکنیکلی اہم ہے اور ان کو آپ نے کرنا ہے۔ تو چنانچہ لیلہ و دمنہ، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کتاب کو البیان و تبیین ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ادب الکاتب ہو گئی، کتاب الکامل ہو گئی، اچھا جی الامالی ہو گئی، اسی طریقے سے العقد الفرید ہو گئی۔ تو یہ کتب ہیں جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں،
اور ان کی شخصیات بھی. تو آپ نے کتب بھی کرنی ہے اور کتب کے ساتھ شخصیات، اور یہ میں نے ساری کروا دی ہیں تفصیل سے. کتاب الکامل کروا دی ہے آپ لوگوں کو میں نے. اچھا، اسی طریقے سے میں نے آپ کو ادب الکاتب کروا دی ہے، کامل بھی کروائی ہے، اور کامل کے مصنف ابو العباس المبرد بھی کروا دی ہیں. ادب الکاتب بھی کروائی ہے اور اس کے مصنف ابن قتیبہ بھی کروا دیے ہیں. اسی طریقے سے البیان و تبیین بھی کروائی ہے اور اس کے مؤلف الجاہز کا بھی تفصیلی تذکرہ کر دیا ہے. اچھا، اسی طرح الامالی اور اقد فرید بھی کروا دی ہیں، اور ابن عبد ربی ہی کا بھی، اور اسی طرح سے ابو علی القالی کا بھی تذکرہ جو ہے تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. نصر العربی القدیم کا جو سلیبس ہو گیا ہے، اس سلیبس میں سے اگر آپ 100 نہیں تو 80% پیپر آرام کے ساتھ اٹمپٹ کر سکتے ہیں. جو چیزوں پر آپ کو کہا گیا ہے انہی چیزوں کے اوپر اگر آپ فوکس کریں گے اور چیزوں کو اسی انداز سے کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اس پیپر کے اندر رہتے ہوئے مشکل پیش نہیں آئے گی. جیسے کہ امہات کتب میں لیلا و دمنہ ہے، الف. اچھا، اس میں حکایات کی جہاں تک بات ہے، یہاں پہ بندے کو آپشن ملتا ہے. اب ان سرگودا یونیورسٹی کا جو پیٹرن ہے اس میں ٹوٹل جو سوالات ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں. پہلا سوال لازمی ہوتا ہے جس کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے، یا پھر مختصر سوالات. عام طور پہ جو اسلوب ہے اس میں مختصر سوالات کا اسلوب ہے، چھوٹے چھوٹے 1 2 لائنوں کے یا لفظوں میں جوابات ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے مختصر سوالات ہیں. اس کے بعد باقی آپ کو جو ہے وہ جو آپشن ملتی ہے اس میں وہ آپ کو 6 سوالات کی ملتی ہے، جس میں سے آپ نے 4 کرنے ہوتے ہیں. اور ان 6 سوالات میں سے جو 4 کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات اسلوب اس طرح ہوتا ہے کہ وہ 6 جو سوالات ہوتے ہیں اس میں بھی آگے آپشنز ہوتے ہیں، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں. تو 2 چیزیں دے کے ان میں سے ایک پوچھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں کافی سارا آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کے بالکل ان ٹچ ہیں، وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، سرے سے چھوڑ سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی لیلا و دمنہ والا یہ کروایا تھا. یہ الف لیلا و لیلا کی حکایت مجھے یاد کروائیے گا، یہ اہم ہے، یہ میں نے کروانی ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا کیا تھا اور پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ ایک حکایت ہم کر لیں گے. البیان و تبیین کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کی. الکتاب الکامل ابو العباس المبرد کی مکمل ہے. ادب الکاتب آپ کی ابن قتیبہ کی مکمل ہے. الامالی ابو علی القالی کی مکمل ہے. اس میں انہوں نے احیاء علوم الدین دی ہے، جبکہ احیاء علوم الدین سے متعلق اب سوال نہیں پوچھا جاتا. اگر آپ پیپرز میں دیکھیں تو ایک آدھے پیپر میں پنجاب یونیورسٹی کے پیٹرن میں وہاں تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن سرگودا یونیورسٹی کے پیٹرن میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ جو 4 کتابیں ہیں اصول ادب کی، انہی سے متعلق سوال ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس سے متعلق سوال نہیں ہوتا. تو یہ کتابیں بھی آپ کو کروا دی تھیں، اور ان کی جو شخصیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کروا دی گئی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ کتب المخترعہ ہیں، وہ کتب جہاں سے یہ مواد حاصل کیا گیا. تاریخ الادب العربی ہے احمد حسن زیاد کی. تاریخ تبری جس کو ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، مشہور تاریخ ہے. العقد الفرید ہے جی ابن عبد ربی کی. البیان و تبیین جو کہ خود جاہز کی ہے. المواہب اللدنیہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نسب قریش کی بھی ضرورت نہیں ہے. طبقات کبریٰ کو ذہن میں رکھیں، ابن سعد کی ہے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر کی ہے. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی ہے. مروج الذہب کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح المعارف لابن قتیبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مقدمہ ابن خلدون کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ احیاء علوم الدین ابو حامد الغزالی کی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ادب الکاتب ابن قتیبہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیلا و دمنہ ابن مقفع کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کتاب الکامل ابو العباس المبرد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور الامالی ابو علی القالی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ محض میں نے 4 سے 5 یا 6 7 لیکچرز اس پہ جو تفصیلی دیے ہیں، تو اس میں میں نے آپ کا پورا جو سلیبس ہے النصر العربی القدیم کا وہ میں نے کور کروا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے تو ایسی امید ہے قوی کہ 100% آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اس کے اندر سے ہی ہوگا، اس میں سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی باہر ایک آدھا سوال مختصر میں یا لانگ کوشچنز میں ایک سوال باہر سے ہوتا بھی ہے تو بھی آپ کے پاس مارجن موجود ہوگا کہ آپ کے یاد کیے ہوئے جو سوالات ہیں اس میں سے آپ یہ پورا پیپر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مکمل کر سکتے ہیں. لہٰذا اب آپ کو مزید ایکسٹرا تیاری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا یہ پیپر ہوگا اس پیپر کے دوران جو ہمیں 1 2 یا 3 دن ملیں گے اس میں ہم انہی چیزوں کو، ان کے جو معروضی سوالات ہیں ان کو تفصیلاً ڈسکس کر لیں گے، کچھ تعریفات دیکھ لیں گے، اور مجھے آپ لوگ بتائیں گے، اس دن یاد کروائیں گے. تو یہ لیلا و دمنہ
ٹھیک ہے جی. اور الف لیلہ و لیلہ کی جو تفصیلی حکایت ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو بس یہی چیزیں ہیں جو آپ کے اس پیپر میں شامل ہیں، اور انہی چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ پین لینا ہے، اور یہی چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اچھا جی، اگر ہم اس سے اوپر آ جاتے ہیں، اس سے اوپر آ رہا ہے جی نثر عربی الحدیث کا پیپر. اگر آپ اس کے اوپر آ کے دیکھیں تو وہاں پہ نثر عربی الحدیث کا جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ یہ الانشاء والمحادثہ آ گیا. اور انشاء والمحادثہ سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نثر عربی الحدیث کا پیپر آ جاتا ہے. یہ نثر عربی الحدیث میں ٹوٹل جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں نا جی، وہ 10 یعنی کہ چیزیں شامل ہیں. اس میں آپ نے 2 باتیں مائنڈ میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سلیبس میں چیزیں شامل ہیں اس میں ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ شامل ہیں روایہ عربی زبان میں ناول کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جتنے بھی یعنی سلیبس میں جو شامل ہیں یہ تمام کے تمام ناولز ہی ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بعض لوگ اس کو قصہ طویلہ کہہ دیتے ہیں، لمبا قصہ، ٹھیک ہے. بعض اس کو مسرحیہ کہہ دیتے ہیں. مسرحیہ کا معنی ہوتا ہے ڈرامہ، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ڈرامے کون کون سے ہیں اور اس میں سے ناولز کون کون سے ہیں، اگر آپ یہ دیکھ لیں ان تمام کے جو ہے نا وہ خلاصے اگر صرف وہی میں نے کروانے ہیں آپ کو، وہ میں انشاءاللہ 2-3 نشستوں میں سارے کروا دوں گا. اس کی میں PDF تیار کروا رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی جمعے کو آپ لوگوں کو اس کی بک سے براہ راست ان کے ایک تو پورے کریکٹرز ڈراموں کی پوری تفصیل، اس کی پوری اردو ٹرانسلیشن، کیونکہ پوری بک ہے اس کی، بک سے میں اس کی کر رہا ہوں، چیزیں تیار کروا رہا ہوں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو پوری پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ ان ساری شخصیات کے مثلا مصطفیٰ لطفی منفلوطی جو ہے اس کو ہم نے نہیں ابھی تک پڑھا. ہاں، آپ اگر یہاں دیکھ کر لائیں تو اس میں سے بھی آپ 50% شخصیات آلریڈی کر چکے ہیں. مثلا طٰہٰ حسین کو ہم تفصیل سے کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. عباس محمود عقاد کو ہم تفصیل سے کر چکے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ سید قطب جو ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. جبران خلیل جبران کی زندگی کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، تفصیلی نہیں آئی. اب اس میں جو شخصیات اہم ترین ہے وہ ہے نجیب محفوظ کی، کیونکہ نجیب محفوظ پہ ایک سوال تو ہوگا، چاہے اس کے اشر المعبود کے ساتھ دیا جائے یا نجیب محفوظ کی ذاتی زندگی پہ دیا جائے. اور نجیب محفوظ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ واحد بندہ ہے عالم اسلام کا کہ جس نے جو ہے سب سے پہلے ادب کے اندر، لٹریچر میں جس نے نوبل پرائز، جو نوبل ایوارڈ جو دیا جاتا ہے، جو کہ 1901 میں شروع ہوا تھا سلسلہ، تو سب سے پہلا جو نوبل ایوارڈ جو لٹریچر میں حاصل کرنے والا ہے اسلامی دنیا سے، وہ نجیب محفوظ ہے. اور اس نے اپنے جس ناول پر یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا اس ناول کا نام تھا اولاد حارتنا. اولاد حارتنا، ہمارے محلے کے بچے. تو اولاد حارتنا کے اوپر اس نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا. تو نجیب محفوظ کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور بر صغیر کی شخصیات میں یہاں ابو الحسن علی الندوی کا تذکرہ ہے، جنہوں نے ایک کتاب قصص النبیین لکھی ہے، جو کہ بچوں کا جو لٹریچر ہے، چھوٹے بچوں کا جو ادب اطفال ہے، چلڈرن لٹریچر، اس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے یہ کتاب قصص النبیین. انبیاء کرام کے قصے ہیں، اور یہ قصے جو ہیں یہ یعنی مختصر ہیں اور بڑے آسان ہیں. تو عربی سیکھنے کے لیے بھی اور بچوں کو سکھانے کے لیے بھی اور اسلامی نالج ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. یہاں نجیب محفوظ کے جس ناول کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے الشر المعبود. برا ہے وہ شر جس کی پوجا کی جاتی ہے. تو یہاں پر وہ یعنی یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر سمت جو چیز پھیلی ہوئی ہے وہ برائی ہی ہے، اور برائی کو آپ کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، برائی خود بخود پروموٹ ہوگی. لیکن جو اچھائی ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ لڑنا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو اس کا یہ سارا تو یہ اسی طریقے سے مثلا الذکرہ ہے، یہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی جو ہے، اس کی جو ہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے العبارات. ٹھیک ہے، العبارات. اس العبارات میں سے ایک ٹاپک اٹھایا گیا الذکرہ. تو الذکرہ جو ہے اس کا ایک پورا کریکٹر ہے. یہ بیسیکلی ایک افسانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ روایہ میں آئے گا، مسرحیہ میں نہیں آئے گا. اسی طرح شیخان جو ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ بھی جو ہے وہ روایہ میں آئے گا. ایک ناول کا سٹائل ہے
یہ مسرحیہ یعنی ڈرامہ نہیں ہے۔ اسی طرح عبقریہ خالد یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عبقری شخصیت ہے، ان کا جو جنگوں میں جس انداز سے چلنا، اس کو ایک ڈرامائی انداز میں اور ایک تخیلاتی سٹائل میں جو ہے وہ ایک ناول کی صورت میں عباس محمود عقاد نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح جبران خلیل جبران جو ہے، اس کا جو ہے وہ اپنا یعنی اس کی ذاتی زندگی کا ایک ایسا مرثیہ ہے جس کو اس نے ماتا اہلی سے تعبیر کیا ہے۔ ماتا اہلی کا مطلب مر گئے میرے گھر والے، یعنی میری فیملی، میرا قبیلہ سب فوت ہو گئے۔ تو جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک ایسا لبنان کا ایک ایسا رہنے والا ایسا سپوت ہے جو بیسیکلی عیسائی ہے، لیکن عرب دنیا سے تعلق رکھتا ہے، عربی زبان اور عربی کلچر اور عربی اسلوب اور عربی وطنوں سے محبت کرتا ہے، اور بچپن میں غربت، تنگ دستی اور فقیری کی حالت میں اس کی زندگی گزری۔ اس کی ماں جو ہے کینسر کی مریضہ ہو کے مر گئی، بہنیں اس کی چلی گئیں، اور جو ہے وہ فاقے اس نے دیکھے، اور پھر اس نے سٹرگل کی، ٹریول کیا، اور پھر یہ امریکہ پہنچا، پھر اس نے وہاں کمانا شروع کیا، وہاں پر لکھنا شروع کیا، بڑا لکھاری بن گیا، ادیب بن گیا، اور پھر اس نے خوب پیسہ بھی کما لیا۔ اور پھر اور بھی بہت سارے ادیب ان دنوں میں جب عرب دنیا جنگ زدہ تھی اور یہاں پہ بڑے بڑے مغربی ممالک کے قبضے تھے، تو اس مغربی استعمار کے وقت میں یہ لوگ یورپ شفٹ ہو گئے، امریکہ شفٹ ہو گئے، بہت سارے لوگ نیو یارک چلے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یعنی کہ دوسرے جو امریکن کنٹریز ہیں وہاں پر وہ جو ہے وہ انہوں نے وہ شفٹ ہوئے۔ تو پھر ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے عربی جو ہماری جو ہے اس کو ہم لے کر چلیں، اس کو پروموٹ کریں۔ چنانچہ انہوں نے پھر اپنی ایک تنظیم بنائی، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک مہجری یعنی مہاجرین مطلب جو ہجرت کر کے آنے والے ادیب ہیں، جو لوگ ہیں، تو ان مہاجرین کے نام پر انہوں نے ایک پوری تنظیم بنائی ہے، اور اس تنظیم کا جو روح رواں تھا وہ جبران خلیل جبران تھا۔ اور ان لوگوں کی جو شاعری ہے، ان لوگوں کی جو نثر ہے، ان لوگوں کی جو نظم ہے، اس میں آپ کو درد ملے گا، تکلیف ملے گی۔ یہ دکھوں کے ستائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اپنے جو ہے جوانی کے زمانے میں ہجرتیں کیں، گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑے، یہاں بھی تکلیفیں دیکھیں، پھر وہاں دیار غیر میں تکلیفیں دیکھیں، ایک لمبا جوانیاں ان کی گزر گئیں، وہاں تین جگہ پہ ہوٹلوں پہ بیرے بنے، کام کیے، جس طرح کے ہمارے لوگ جو جاتے ہیں باہر، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی سٹرگل کے ساتھ جا کے سیٹ ہوتے ہیں، آسان نہیں ہے یورپ میں جا کے جلدی سے سیٹ ہونا۔ پھر یہ لوگ جب سیٹ ہوئے اور پھر جب ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا، تو ان کی جو تحریریں ہیں اس میں وطن سے محبت نظر آئے گی، الحنین الی الوطن، وطن کے لیے ان کے دل تڑپ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنا مرثیہ کہتے ہیں، اپنے بچپن کے دکھ سناتے ہیں، اپنے غم بیان کرتے ہیں، اور اپنی بے بسی کے جو ہے وہ رونے روتے ہیں۔ تو یہ جبران خلیل جبران کا ایک اس میں جو ہے وہ چیپٹر شامل کیا گیا ہے ماتا اہلی کے نام سے۔ اس کے بعد سید قطب پر میں پہلے سے بھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اور یہ سید قطب کا جو ہے وہ ایک اس میں ناول شامل کیا گیا ہے جو کہ اشواق سے نام کے ہے۔ اشواق کانٹوں کو کہتے ہیں بیسیکلی، یعنی یہ بھی دکھوں اور تکلیفوں کو ہی جو ہے وہ شو کرتا ہے، اشواق کانٹے۔ محمود تیمور اور توفیق حکیم اور یوسف سبائی، بیسیکلی یہ تین شخصیات جو ہیں یہ ڈرامہ نگار ہیں، عرب دنیا کے جو بہترین ڈرامہ نگار ہیں، جن کے ڈرامے جو ہے وہ 1960s اور 70s کے زمانے میں عرب سینما اور عرب میڈیا کی زینت رہے، اور پوری عرب دنیا میں، عرب ممالک میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں، قطر میں اور دیگر، آج بھی انہی کی وہی ریٹنگ ہے، اور آج بھی ان کے جو ہے وہ ریمکس جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، ریمیک بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ محمود تیمور، توفیق حکیم اور یوسف سبائی، ان کے سارے ڈرامے ہی، ساری فلمیں ان کی ہٹ گئی ہیں، اور ان کے یہ تین ڈرامے انا القاتل، اريد ان اقتل اور نفس کریمہ، یہ تینوں جو ہیں یہ بیسیکلی مسرحیہ ڈرامے کو کہتے ہیں۔ تو مسرحیاتی کردار ہیں، مثلاً کہ انا القاتل کا معنی یہ ہے کہ میں قاتل ہوں، انا القاتل کا مطلب یہ ہے کہ میں قاتل ہوں، اور اريد ان اقتل کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو قتل کر لوں، اور نفس کریمہ کا مطلب پاکیزہ نفس ہے۔ تو انا القاتل یہ ایک ایسا ڈرامائی ایک کریکٹر اس نے بنایا ہے کہ جس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت ساری تدبیریں کرتا ہے، اور وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے، یا وہ خاتون ہے جو کہ فیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایک بڑا سیاسی رہنما، ایک بڑا لیڈر جو ہے، اس کو اپنی ذاتی دشمنی یا سیاسی پوائنٹ سیکورنگ کے حوالے سے کوئی فائر لگتا ہے، گولی لگتی ہے،
تو اس کو کوئی بندہ مشورہ دیتا ہے کہ تو ساری زندگی مشہور ہونا چاہتا تھا، تو مشہور نہیں ہو سکا، میڈیا پہ نہیں آ سکا، تو اگر تو یہ قتل اپنے سر لے لے اور بندوق خود پکڑ لے اور تو پولیس میں کہے کہ میں نے اس کو مارا ہے، تو پوری دنیا میں تیری جو ہے نا وہ شہرت کے نعرے لگیں گے۔ تو اس انداز سے ایک کریکٹر اس نے بنایا ہے، اور انا القاتل اس نے اس کو عنوان دیا ہے کہ میں قاتل ہوں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ ایک جو ایف اے میں آئی تھنک ایف ایس سی ایف اے کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہوگی کہ جس کے اندر وہ نیو یارک کی ایک فیملی ہے جس کو ایک پارسل آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو وہ جو اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امیر ہونا چاہتی ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے، کسی نئی چیز میں پنگا نہیں لینا چاہتا ہوتا، اور بٹن کے نام سے آئی تھنک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ارید و نقتل ہے نا، یہ اسی سے ملتا جلتا، یعنی اسی کو کاپی کیا ہوا ایک کریکٹر ہے جو کہ عرب دنیا کے اندر متعارف کروایا گیا کہ ارید و نقتل، کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی بڑا دلچسپ کریکٹر ہے۔ اور اسی طرح نفس کریمہ کا انتہائی خوبصورت کریکٹر ہے، جس کے اندر وہ جو ہے وہ ایک ایسی طائفہ، یعنی ایک ایسی طائفہ خاتون کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو بڑی اپنے زمانے کی بڑی خوبصورت اور بڑی جو ہے وہ حسینہ ہوتی ہے، اور ایک نوجوان جو ہے وہ اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، جبکہ وہ نوجوان انتہائی اپنے بچپنے کی عمر میں ہوتا ہے، اپنی یعنی کہ لڑکپن کی عمر میں ہوتا ہے، اور وہ اس کا اور وہ جو خاتون ہوتی ہے اس کا درمیان ایک لمبا گیپ ہوتا ہے عمر کا، اور اس کے بعد پھر وہ اس نوجوان کو شدید محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا سب کچھ اس پہ لٹانے کے لیے کوشش جو ہے وہ فدا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ اس سے جب ملنے کی خواہش کرتا ہے، تو وہ خاتون یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اس نوجوان کو جو ہے وہ ایک راہ راست پر ڈال دوں، اور میں جو ہے وہ اس سے سچا تعلق رکھوں اور اس سے پاکیزہ تعلق بنا لوں۔ تو وہ پھر خاتون اس کو جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے، مختلف زندگی کے اصولوں میں اسے سکھاتی ہے کہ تم آگے بڑھو، تم آگے جاؤ، تم یہ کرو۔ اس سے وہ بہت سارا جو ہے وہ اس کو پہلے پڑھنے پہ مجبور کر دیتی ہے، پھر وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر وہ ایک اچھا آفیسر بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ خاتون توبہ طائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جب نوجوان اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر پھر وہ ایک سٹوری کریٹ کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ نفس کریمہ یعنی پاکیزہ نفس۔ تو یہ بھی بڑی زبردست جو ہے وہ سٹوری ہے۔ تو یہ ساری جو جتنے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ روایات ہیں، اور اسی طریقے سے الروایہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ المسرحیہ اور المقالہ ہے، تو ہم ان تمام کی جو یعنی ان کے جو بیسک تھیمز ہیں اور ان کی جو سٹوری ڈیٹیلز ہیں وہ ساری ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور ان شخصیات کی بھی شیئر میں کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم ان کے جو خلاصے ہیں نا عربی میں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ 15 لائنوں میں، 10 سے 15 اور 20 لائنوں میں، یا ایک پیراگراف کی شکل میں، اور وہ ہم تیار کریں گے۔ اس کے لیے بھی عباس محمود عقاد کو میں نہیں کرواؤں گا کیونکہ آلریڈی کر چکے ہیں، جسٹ اس کی اب کریے خالد کو میں ڈسکس کروں گا، طٰہٰ حسین کو میں نہیں کرواؤں گا، اور اسی طریقے سے میں سید قطب کو بھی نہیں کرواؤں گا۔ جن شخصیات کو میں کرواؤں گا اس کے اندر نجیب محفوظ ہے ٹاپ آف دی لسٹ، توفیق الحکیم کو میں کرواؤں گا، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کو میں کرواؤں گا، اور اگر ٹائم بچا تو ایک اور شخصیت، ورنہ یہ 3 اہم ہیں، یہ 3 پیپر میں موجود ہیں، یہ پیپر کے حصہ ہوں گے مصطفیٰ لطفی المنفلوطی اور نجیب محفوظ اور اسی طریقے سے توفیق الحکیم۔ تو ان شخصیات کو جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ آپ کا نثر حدیث اور نثر قدیم کا جو سلیبس ہے اس کی میں تفصیل آپ کے ساتھ سے جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا، اور میں کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ چلیں یعنی شعر کی طرف، اب یہاں ہمارے پاس جو سلیبس ہے، جو چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں اس کے اندر، تو اس میں ہمارے پاس الشعر العربی اور اسی طریقے سے تاریخ الادب العربی، یہ ہمارے پاس بیسک 2 ہمارے بڑے پیپر ہیں، جس میں ایک الشعر العربی کا پیپر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیپر ہے تاریخ الادب العربی کا، جس کو میں نے ابھی تک ٹچ کیا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل میں۔ تو چنانچہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ الشعر العربی، تو شعر العربی میں شعر جاہلی جو ہے اس میں سے امراء القیس ہے۔ امراء القیس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی شاعری کا اسلوب،
اور اس کی شاعری کی خصوصیات، یہ میں آپ کو کروا چکا ہوں، اچھے سے کروا چکا ہوں، جس طرح کروانا چاہیے اس کا حق ادا الحمدللہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جی زہیر بن نبی سلمہ۔ اچھا اس کے جو یہ والے شعر ہیں، قفا نب کی من ذکرہ حبیب و منزلی بسقط اللوا بین التحول فحوملی ففازت دموع العین منی صبابتاً علی النحو حتی بل دمعی محملی، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، یہ میں دوبارہ کروا دوں گا، اس کی ٹینشن نہ لیں آپ، یہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی شعر کی جو فائل ہے اس میں سے ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو دوبارہ بھی کر لیں گے۔ اچھا جی زہیر بن نبی سلمہ اور امراء القیس جو ہے یہ دونوں ہمارے کلیئر ہیں، ان کے جو شعر ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ کروا دیتا ہوں، پھر بھی کروا دیتا ہوں۔ عمر بن کلثوم اور عنترہ بن شداد عبسی، یہ دو شخصیات ہیں جو ہماری کرنے والی ہیں، اور ان دونوں شخصیات کو جو ہے وہ ان دو شخصیات کو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں پھر میں نے شعر صدر اسلام سے شروع کیا تھا کہ میں آپ کو شعر صدر اسلام جو ہے اس کی تفصیل عرض کروں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو شعر صدر اسلام میں حسان بن ثابت ہیں، اور ان کے یہ اشعار جو میں نے آپ کو کل کروائے ہیں کہ فلما اتانا رسول الملیکی بالنور والحق بعد الظلم، کہ جب رسول ملیک ہمارے پاس آئے نور کے ساتھ اور حق کے ساتھ، اس حال میں کہ ہم ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ اسی طرح فما ان من الناس الا لنا علیہ فان خاص فضل النعم، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں ہم اس فضل کے یقیناً قابل نہیں تھے، مگر اللہ نے ہمیں اس انعام کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے ہمیں اس کے لیے چن لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہے نا ان کا جو پہلا ان کا جو قصیدہ ہے فلما آتانا، جو میں نے آپ کو کل دیا بھی ہے PDF میں بھی، اور حسان بن ثابت کو ڈسکس بھی کیا، یہ آپ کے لیے اہم ہے اور اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ خنسا اہم ہے، حضرت خنسا اہم ہے، خنسا میں نے اسی لیے پڑھائی تھیں کہ یہ اہم ہے، اور ان کا یہ قصیدہ کہ جو ہے وہ آئینی جودن ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى، وہ کہتی ہیں کہ میری جو آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آئینی جودن، کہ میری آنکھیں جو ہے وہ سخاوت کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، ولا تجمدا، رکتی ہی نہیں ہیں، الا تبکیان لصخر الندى، کہ کیا جو ہے وہ کیوں نہ یہ روئیں، لصخر الندى، اس صخر میرے بھائی اس صخر کے لیے کہ جو ندا تھا، ندا بمانا یعنی الندی، ان سے یعنی کہ جو بڑا صاحب مجلس تھا، صاحب رائے تھا۔ اور پھر آگے وہ کہتی ہیں غیاث العشیرۃ ان امحلوا یہین التلادی ویحیی الجدا، وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ غیاث العشیرہ، وہ اپنے قبیلے کے لیے، عشیرہ قبیلے کے لیے، غیاث تھا، غیاث غیث کی جمع ہے، بارش کی طرح بہہ جانے والا تھا، یعنی ان کے لیے بڑا مہمان نواز تھا۔ اور آگے وہ کہتی ہیں کہ ان احملوا یہین التلاد، اور جو ہے وہ ویحیی الجدا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ تو بڑا جو ہے وہ یہین التلاد تھا، یعنی کہ وہ اپنی یعنی عزت کو اور اپنے مرتبے کو جو ہے وہ حاصل کرنے والا، اور جو ہے وہ بزرگی کا مالک تھا، اور اپنی بزرگی کو زندہ کرنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت کعب بن زہیر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور حضرت کعب بن زہیر پہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ان کا وہ قصیدہ جو انہوں نے لکھا تھا کہ جس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، اور جس میں الا خطبۃ جو ہے وہ الا کل انسان وان طالت سلامتہ علی آلۃ حدباء محمول والا جو قصیدہ ہے، یہ وہی ہے۔ وقال کل خلیل کنت عاملہ لا الہیتک انی عنک مشغول، اور وقال، اور کہنے والے نے کہا کہ کل خلیل، ہر دوست جو ہے، تو کنت عاملہ، تو میں بھی یہ امید رکھتا تھا، میں بھی یہ خواہش کرتا تھا کہ لا الہینک انی عنک مشغول، کہ میں کیسے آپ سے غافل ہو گیا، مجھے تو آپ سے کہ بہت پہلے قریب آ جانا چاہیے تھا۔ لا تاخذنی باقوال الوشاۃ ولم، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پلیز لا تاخذنی باقوال الوشاۃ، وشاۃ میں نا فضول گوئی، بکواسیات، کہ میرے جو وہ قول جو میں نے فضول گوئی کی ہے یعنی آپ کے متعلق، آپ کی شان میں، تو پلیز اس کو نہ لیجئے، اس پر مواخذہ نہ کیجئے۔ اور ولم اذنب وقد کثرت فی الاقاویل، اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ ولم اذنب وقد کثرت فی الاقاویل، کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جان بوجھ کے یہ نہیں کیا، اصل میں باتونی بڑا ہوں، جس وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اشعار ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، اور اسی طریقے سے ان کے اشعار کو آپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان اور حضرت علی، اور اسی طرح حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت عباس، کیونکہ یہ پیپر میں اس انداز سے نہیں دیے جاتے۔ البتہ جو شعر اموی ہے جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا،
یہ دیکھیں سلیبس اب کہ میں نے آپ کو کس طرح ٹارگیٹڈ چیزیں کروائی ہیں۔ اگر آپ سلیبس میں دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس سلیبس کے اندر شعر اموی میں عمر بن ابی ربیعہ ہے۔ میں نے کل آپ کو عمر بن ابی ربیعہ کی ساری ہسٹری، عمر بن ابی ربیعہ کی شاعری، عمر بن ابی ربیعہ کی غزل اور عمر بن ابی ربیعہ کا مقام اور شعر اموی کی جو خصوصیات ہیں، ممیزات شعر الاموی، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے کروائی ہیں۔ اس میں حب متبادل ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو محبت کی شیئرنگ ہے، جس میں اس کا کہ من بنفسی من اشتقا حبہ، اور وہ شخص کہ جو یعنی میرا جو نفس ہے وہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے، ومن ان شکل حب لم یکذبی، اور وہ شخص کہ جو اگر محبت کی شکایت بھی کرے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے نا جی، یہ اب میں نے آپ کو اشار کروائے ہیں۔ پھر اسی طرح اختل کو کیا ہم نے تینوں شعراء جریر، اسطر اور فرزدق کے تفصیل کے ساتھ نقائص کا میں نے تذکرہ کیا، معرکۃ النقائص کا میں نے تذکرہ کیا، اسی طریقے سے جو ہے وہ شعری محسنات کا تذکرہ کیا بنو امیہ کی شاعری میں۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ اختل، جریر اور فرزدق کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ دیکھیے اختل ہے اور اس کا وہی قصیدہ جو میں نے آپ کو کروایا تھا، نفسی فدا ان امیر المؤمنین اذن عبد النوازج عارم ذکر، کہ میری جان امیر المومنین یعنی عبد الملک بن مروان پہ فدا ہو کہ اذا عبد النوازج عارم ذکر، کہ جس وقت جو ہے وہ بھوکا شیر اپنے جو ہے وہ دھاڑتا ہے اور وہ اپنے نوازج جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے دانت جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یعنی جب خوف کا عالم ہوتا ہے، جنگ کی شدت کو اس نے اصل میں یہ بیان کیا ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ اسی کی بات کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جریر نے بھی مدح کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اتصحب الفؤاد کا غیر صاحن عشیۃ ہم صحبک بالرواح الستم خیر من رکب المطایا واند العالمین بطون راحی، اس کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نے کل اس کو بیان کیا ہے، جو لیکچر اب اپلوڈ بھی ہو جائے گا اس میں اس کی ساری ہسٹری اور ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس کی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لاسٹ میں فرزدق کا ذکر کیا تھا، مے بی کے لاسٹ میں اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو۔ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے سوالات اگر ہوں تو وہ آپ لے سکتے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سوالات کی طرف آنے لگا ہوں۔ فرزدق کو میں نے اینڈ پہ ذکر کیا تھا اور فرزدق کو میں نے تفصیل سے بتایا تھا، شاید اینڈ پہ آگے کوئی تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ ویڈیو میں ریکارڈنگ میں آ گئی ہوئی ہے ساری بات، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ تشیع کی طرف مائل تھا، بڑی محبت رکھتا تھا۔ یہ واقعہ حاذ الذی تعرف البطحاء بطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم من معاشر حبہم دین وبغضہم کفر وقربہم منجی ومعتصم۔ دراصل یہ اشعار اس نے جو ہے وہ حضرت زین العابدین سلام اللہ علیہ کے متعلق کہے ہیں، جو کہ حضرت حسین بن علی کے وہ بیٹے ہیں، جو کربلا کے میدان سے جو ہے وہ سلامت اور عافیت کے ساتھ جو زندہ سلامت بچے تھے، اور وہ اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، اور عبد الملک بن مروان کے بیٹے ان سے بڑا حسد کرتے تھے، اگرچہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود لوگ ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے تھے جتنا کہ حضرت زین العابدین کو دیا جاتا تھا۔ تو چنانچہ حضرت زین العابدین یہ واقعہ جو ہے، یہ فرزدق کی یہ اشعار اس وقت کہے گئے کہ جس وقت کے جو ہے وہ سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں شام جو ہے وہ آیا مکہ مکرمہ میں، اور آ کر اس نے حجر اسود کو بوسہ لینا تھا، لیکن لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ بوسہ نہیں لے سکا، چنانچہ وہ ایک جگہ پر اس کے لیے ممبر اور کرسی لگائی گئی اور وہ وہاں سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت زین العابدین داخل ہوئے بیت اللہ شریف میں، جب داخل ہوا، جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے خود بخود ان کے لیے جو ہے وہ رستہ چھوڑ دیا اور ایک لائن بنا دی کہ وہ آئیں اور آ کے بیت اللہ کو حجر اسود کو بوسہ دیں۔ تو فرزدق وہاں پہ موجود تھا، تو چنانچہ فرزدق جو ہے اس نے شام جو ہے وہ بڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے جو ہے وہ پتہ تو اس کو تھا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، لیکن وہ جو ایک خاندانی جو ایک بغض یا وہ چیز تھی جو بنو امیہ اور بنو ہاشم والی بات تھی، تو اس کے تحت اس نے جو ہے نا وہ جیسے انسان کسی کو تجاہل عارفانہ کرتا ہے، پہچاننے سے انکار کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ جو ہے یہ کون ہے، من الذی انا لا اعرفہ، یہ کون ہے جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں، اور یہ لوگ اس کے لیے رستے بنا رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے جگہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر وہاں فرزدق موجود تھا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء بطأتہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو بطحا یعنی
بطحا سے مراد مکے کی سرزمین ہے، بطحا ان پتھروں کو کہتے ہیں جو مکے میں ہیں، تو بطحا کی زمین اس کو جانتی ہے، وطاتوہ، اور جو ہے اور اسے نہیں جانتی، اس کے جو گھوڑوں کے ٹاپ ہیں ان کو بھی جانتی ہے، اس کے جو سم ہیں گھوڑے کے ان کو بھی جانتی ہے، اور اس کے پاؤں جو قدم ہیں ان کو بھی جانتی ہے، والبیت یعرفہ، بیت اللہ اس کو پہچانتا ہے، والحل والحرم، اور حل و حرم اس کو پہچانتے ہیں، اور من معاشرن، کہتا ہے کہ وہ ان نوجوانوں میں سے ہے، وہ اس خاندان سے ہے کہ حبہم دین، جن کی محبت دین ہے، وبغضہم کفر، اور ان کا اہل بیت کا بغض کفر ہے، اور وقربہم منجی ومعتصم، اور ان کی جو قربت ہے نا، اہل بیت کی جو قربت ہے وہ منجیون ہے، یعنی نجات دلانے والی ہے، وہ معتصم، اور انسان کو محفوظ رکھنے والی ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ تو یہ فرزدق ہیں جنہوں نے یہ اشعار جو ہے یہ قصیدہ کہا تھا۔ تو یہاں تک ہم کر چکے ہیں۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا، جو نیکسٹ میرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بشار بن برد، ابو العتاہیہ، ابو نواس اور بحتری متنبی اور ابو العلا الموری، ان شخصیات کو میں کور کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیوان حماسہ کا سمپل تذکرہ کریں گے، اور اس میں صرف سمال بن عادیہ کے اشعار کو لیں گے، باقیوں کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب شعر ایک لیکچر تو میرا یہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ شعر جدید میں ہوگا، اور جس کے اندر میں شابی خلیل مردم بک، جبران خلیل جبران کا صرف قصیدہ، اور حافظ ابراہیم کی ڈیٹیل، تو یہ میں اور احمد شوقی ان کو میں کرواؤں گا، اور باقی اس میں سے ہم چھوڑ دیں گے، جو ضروری ہوں گے وہ صرف ہم شامل کریں گے، اور باقیوں کو شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 لیکچر میں یہ پیپر میں کور کروا دوں گا، اس کی موٹی ڈیٹیلز اور شاعری۔ یہ پیپر آپ کے لیے بنسبت آسان اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اشعار کی تفصیل یقیناً اردو میں ہی لکھنی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ پیپر پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تاریخ الادب العربی پہ، تو تاریخ الادب العربی پہ زبان کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہے، اس کی تعریفات و خصائص اور لغات سامیہ، اور یہ اس حوالے سے پیپر ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہے الادب العربی فی العصر الجاہلی، یہ میں آپ کو کروا چکا ہوں، اور انہی شخصیات میں وہی شخصیات دی گئی ہیں، امراء القیس بھی وہی ہے، زہیر بھی وہی ہے، عمر بن کلثوم بھی وہی ہے، جو اوپر آپ پڑھ آئے ہیں شعر کے پیپر میں۔ شعر جاہلی کے خصائص لفظی اور معنوی، ممیزات شعر جاہلی، یہ میں کروا دوں گا سوال۔ مولکات سبع اور اس کا مکان، یہ بھی سوال میں کرواؤں گا۔ شعر جاہلی میں نے پڑھایا نہیں ابھی، صرف میں نے آپ کو شعر اسلامی تفصیل سے پڑھایا۔ اب ہم پڑھیں گے شعر عباسی، اینڈ میں شعر جاہلی کو پڑھاؤں گا، اس ٹائم یہ سارے سوال کروا دوں گا، کیونکہ یہ کامن سوال ہیں، یہ ہر جگہ آنے ہیں، تو یہ میں آپ کو اینڈ پہ تیار کرواؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے نثر جہلی، یہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے، جہلی نثر کیسی تھی۔ پھر جہلی نثر کے جو عالم ہیں، جس میں قص بن سعدہ ایادی اور عمر بن مادی کرب زبیدی، یہ 2 بڑی شخصیتیں، یہ دونوں میں نے آپ کو کروائی ہیں۔ میں نے کہا تھا عمر بن مادی کرب کو اتنا امپورٹنٹ نہیں دی جاتی، قص جو ہے وہ تو خیر بہت بڑا ادیب ہے اور بہت بڑا شخص ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ادب اسلامی جو ہے، اس کے اندر قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا نزول، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تدوین قرآن اور تدوین حدیث کیسے ہوئی تھی، اس میں کیا کیا چیزیں پہ رونما ہوئیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان چیزوں میں ساتھ آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے شعر صدر اسلام کا جو شعر ہے، اس میں حضرت کعب بن زہیر، خنسا، حسان بن ثابت اور عمر بن ربیع، یہ وہی 4 لوگ ہیں جو ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طرح ادب عربی عصر اموی کا جو عربی ادب ہے، اس میں وہی 3 شخصیات ہیں، اختل، فرزدق اور جریر، اور نثر میں وہی شخصیات جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، زیاد بن نبی، اس کو میں نے چھڑوا دیا۔ زیاد بن نبی کو چونکہ یہ تھوڑی سی شخصیت جو ہے وہ یعنی متنازع فی اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ زیاد بن نبی جو ہے نا، دراصل اس کو زیاد بن ابی اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام دیا نہیں جاتا، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کا نسب منسوب کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب ابو سفیان کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت وہ کسی باندی کے ساتھ ملے تھے جس سے یہ پیدا ہوا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب بعد میں اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھائی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر زیاد جو ہے اس کا نسب، اس کو زیاد بن ابی کہا جاتا تھا، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جائے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ کوفہ کا بھی گورنر رہا، بصرہ کا بھی، یہ حضرت معاویہ حضرت علی کے مشاجرات میں حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ کے ساتھ نہیں تھا، اور بعد میں پھر حضرت جب صلح ہو گئی حضرت حسن کی، تو پھر یہ حضرت علی کے حضرت معاویہ کے ساتھ بھی تھا، تو یہ بھی اچھا خطیب تھا۔ لیکن ہم 2 خطیب ہی کریں گے، صاحبان وائل، اور اس کا جس کا میں نے تفصیل واقعہ بھی بنایا تھا، جو آیا تھا حضرت معاویہ کے پاس، اس نے ظہر سے خطبہ شروع کیا، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، اور اس نے کہا میرے ممبر لاؤ، میرے لیے عصا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، میں نے یہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کو بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا۔
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی ادب ابو العربی فی العصر العباسی. یہ دیکھیں شعر کا اور یہ پیپر بالکل سیم ہے. چنانچہ عصر عباسی کا جو ادب ہے اس کے اندر، اچھا نثر تو آپ عصر عباسی کی پڑھ چکے ہیں، وہ پورا ایک سوال میں نے کروایا آپ کو نثر کے اوپر. شعر جو ہے یہ جب ہم اوپر والا کریں گے تو یہ نیچے والا آٹومیٹک ہو جائے گا. یہ دیکھیں نثر جو ہے اس کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ 4 شخصیات کے ابن مقفع پڑھایا، جاہز آپ کو پڑھا دیا، مبرد پڑھا دیا، ابن الامید پڑھانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ابن الامید، اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ مجھے جو ہے نا عمران صاحب آپ نے یاد دلانی ہے جو شخصیات رہ رہی ہیں، تو یہ ابن الامید میں کراؤں گا. قاضی فاضل سمپل نام کافی ہے، بس اتنا بتانا ضروری ہے. حریری اور حمزانی کا بس اس لحاظ سے بتانا ضروری تھا کہ وہ مقامات لکھنے والے ہیں، مقامات حریری کے اور اسی طرح بدیع الزمان حمزانی کے مقامات، ان 2 شخصیات کے. لیکن ان کا بھی موٹا موٹا 4 لائنوں میں تعارف لکھوا دوں گا. قاضی فاضل، حریری اور حمزانی کا یہ مجھے آپ نے یاد کروا دینا ہے، میں یہ لکھوا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو عصر عباسی کے علوم وغیرہ ہیں یہ بھی میں نے آپ کو پہلے تفصیل کروائی بھی ہے، اگرچہ اردو میں کروائی ہے، لیکن عربی میں بھی اس پہ ایک پیرا ہم کر لیں گے. عصر ترکی کو جو ہے نا وہ ہم اس کے صرف شخصیات کو لے لیں گے کچھ باقی ہم سارا سکپ کریں گے. اور عصر حدیث کی شخصیات بھی ہماری آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ ہم اوپر کریں گے تو نیچے سے بھی ہو جائیں گی. جزاکم اللہ خیر.